آج ماہ رمضان کی ہر رات رب کریم کے دو ناموں کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ راتوں رات اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جائے، رات کو فرشتے اس کے گھر میں آ جائیں، رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جائیں، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر جائیں، تو آج رب کریم سے مانگنے کا، رب کو خزانے لوٹنے کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں، رحمت کے عشرے میں، بخشش کے مہینے میں، جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے اور ہر بندے کو 70 گنا زیادہ نوازا جاتا ہے، یعنی کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی رب کریم سے 1,00,000 مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ ماہ رمضان میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نوافل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان میں رب کی ذات فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتی ہے کہ رب کریم سے جو بھی مانگے، جتنا بھی مانگے، جیسا بھی مانگے، ہر بندے کی خواہش کو پورا کر دو۔ آج ماہ رمضان کی ہر رات میں رب کریم کے دو نام پڑھنے کا ایک ایسا شرطیہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کی رات میں، آپ چاہے نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ تراویح کے بعد پڑھ لیں، رات تہجد کے وقت پڑھ لیں، ماہ رمضان کی راتوں میں رب کریم کے یہ دو نام آپ کے گھر کی نسلوں کو آباد کر دیں گے، آپ کے گھر کے بچے بچے کو ربوتی بنا دیں گے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، ماہ رمضان کی رات میں رب کریم کے یہ دو نام صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، رب کریم نے چاہا تو آپ جولی پھیلا کر رب سے جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات راتوں رات ہر حاجت کو پورا کرے گی۔ ماہ رمضان کی ہر رات رب کریم آخری آسمان پر آتے ہیں اور صدائیں لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی رب کے خزانے لوٹنے والا؟ ہے کوئی رب کو راضی کرنے والا؟ اور اللہ کے بندے، اللہ کے ولی رمضان کی راتوں کو قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں تاکہ رب کو راضی کر لیں، رب کو منا لیں۔ اللہ والوں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے، رمضان کی کیا قدر و قیمت ہے، تو ہم اپنی دکانیں بند کر کے، کاروبار بند کر کے، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں، تنہائی میں بیٹھ کر رب کو یاد کریں، ذکر اذکار کریں، راتوں کو قیام کریں۔ رمضان کے روزے انسان کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ، آج میری وہ دکھیاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ جو کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ نہیں ہوتا، تو آج رمضان کی ہر رات رب کریم کے یہ دو نام پڑھیں۔ آپ اگر رمضان کی رات روزانہ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، نماز عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، تہجد میں پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر تو روزانہ پڑھ لیتے ہیں تو بہترین ہے، ورنہ ماہ رمضان کی ایک رات یعنی پورے رمضان میں صرف ایک بار یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا، یعنی ایک بار تو کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی قسم، رب جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے پھر بن مانگے ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ اور آج اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جلد اس کے پاس مال و دولت آ جائے، جلد رزق اور دولت کے خزانے آ جائیں، جلد اس کی جولیاں بھر جائیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رمضان کی ہر رات میں آپ نے رب کریم کے ان دو ناموں کو لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ دو نام تقدیر کے بند تالوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، یہ دو نام نصیب کے بند تالے کھول دیتے ہیں، یہ دو نام راتوں رات فرشتوں کو زمین پر لے آتے ہیں اور فرشتے غیب سے رزق اور دولت چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، آپ کو کوئی کامیابی کا ذریعہ نظر نہیں آ رہا، تمام راستے بند ہو چکے ہیں، کسی طرف سے کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی، تو ماہ رمضان کی راتوں میں رب کریم کے یہ دو نام تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیے گا،
توجہ اور دھیان سے بیٹھ کر پڑھیے گا۔ رب کعبہ کی قسم، ماہ رمضان کی راتیں خزانے لوٹنے کی راتیں ہیں، ماہ رمضان کی راتیں قبولیت کی راتیں ہیں، ماہ رمضان کی راتیں اگر کوئی بندہ رب کی معجزات کو، رب کی رحمتوں کو، رب کی برکتوں کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو ماہ رمضان کی رات میں رب کریم کے یہ 2 نام پڑھ کے سویا کرو۔ رات سونے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ رمضان کی راتوں میں یہ 2 نام پڑھنے والا رب کی غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ 2 نام پڑھتے ہی غیبی دروازے کھل جاتے ہیں، غیبی فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ والو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، آپ مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ماہ رمضان کی راتوں میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور یہ وظیفہ رات پڑھ کر سونے کی دیر ہے۔ آدھی رات کو فرشتہ آئے گا، رزق اور دولت رکھ جائے گا، اور صبح سحری کے وقت اٹھتے ہی آپ کی دنیا بدل جائے گی، آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ اللہ والو، آپ رمضان کی رات میں رب کریم کے یہ 2 نام سونے سے پہلے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر جو بھی مانگیں گے، راتوں رات آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اگر آپ بھی راتوں رات اپنی گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، من پسند نوکری شادی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، تو رمضان کی راتوں میں رب کریم کے یہ 2 نام پڑھنا مت بھولیے گا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، ایک بار آزما کر دیکھیں اس وظیفے کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ آپ رمضان کے مہینے میں بہت اعمال پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہر گھر میں عبادت کا ڈھیر لگ جاتا ہے، لیکن آج رب کریم کے وہ 2 نام لے کر آیا ہوں جن کو رمضان کی رات کے خاص اعمال کہا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی راتوں کے خاص اور مستند اعمال ہیں۔ اگر آپ بھی رمضان کی راتوں میں مستند اعمال پڑھنا چاہتے ہیں، خاص اعمال پڑھنا چاہتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں، رب کی طرف سے کامیابی چاہتے ہیں، رب کی طرف سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پورا رمضان موجود ہے۔ رمضان کی ہر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ روزانہ نہیں پڑھتے تو کم از کم ایک رات پورے رمضان میں صرف ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ ہو سکے تو ویڈیو کو سنتے سنتے ہی آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ بہت آسان ہے اور اتنا خالص، اتنا تیر بہدف ہے کہ پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے 100% گارنٹی سے دے دیا جاتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ ماہ رمضان کی ہر رات کا خاص عمل ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے رمضان کی خصوصی دعا میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور رب کریم ہم سب کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ رمضان کی راتیں ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں، ان راتوں میں فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر گھوم رہے ہیں۔ آج ہم گناہ گاروں پر، سیاہ کاروں پر بھی اپنی نظر کرم فرما دے۔ مولا، رمضان کے روزے رکھنے کی، رمضان میں عبادت کرنے کی، رمضان میں راتیں جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، آج جو تنگ دست ہیں، بیکاری ہیں، فقیر ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، اپنی عصمت کے مطابق نواز۔ مولا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جن کے گھر میں تنگ دستی ہے، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، سب پر نظر کرم فرما دے۔ مولا، تو دل کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ ماہ رمضان کی رات میں 2 ناموں کا خاص عمل ہے۔ بابسو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، اس سے پہلے توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب ماہ رمضان کی راتوں کا خاص اور شرطی عمل بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی خاص بات چھوٹ گئی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ مس ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان کی یہ راتیں، یہ مہینہ، یہ قبولیت کا وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور رب کریم کے ان 2 ناموں کا خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے تاکہ آپ کی بھی غیبی مدد ہو جائے، آپ بھی فرشتوں سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیں۔ ایک بار دعا ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی مال و دولت چاہتا ہے، کوئی گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، کوئی میری بہنیں قرض دار ہیں، فاقوں میں ہیں، غربت میں ہیں، جن کے گھر کے حالات کئی سالوں سے بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، آج رمضان کی رات میں رب کریم کے 2 نام پڑھتے ہی مل جائے گا۔ یہ راتیں رمضان کی ہیں، یہ راتیں قبولیت کی ہیں۔ ان راتوں میں فرشتے ہر گھر میں چکر لگاتے ہیں، اور جس گھر میں رب کریم کے یہ 2 نام پڑھے جاتے ہیں اس گھر کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر جاتے ہیں، اس کی نسلیں آباد کر جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی نسلیں آباد کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو رب کریم کے ان 2 ناموں کو لازمی پڑھیے گا۔ اپنے مقصد کی نیت لازمی کیجیے، کیونکہ جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ماہ رمضان کی رات میں رب کریم کے 2 ناموں کا خاص عمل ہے۔ اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، رات کا اندھیرا ہے۔ رات کی خاموشی میں جب کوئی بندہ رمضان کی راتوں میں سب سے پہلے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کی ذات فوراً راضی ہو جاتی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کی رات میں اللہ اکبر پڑھتا ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، تو رب فرماتا ہے میں اپنی وحدانیت کے ذکر کو پسند کرتا ہوں، میں اپنی بڑائی کے ذکر کو، میں اپنی عظمت بیان کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ اور جب یہ عظمت کا ذکر، جب رب کی بڑائی، جب اللہ اکبر کو رمضان کی راتوں میں پڑھا جاتا ہے، رب فرماتا ہے میں راضی ہو جاتا ہوں، میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ والو، آج آپ نے پہلے نمبر پر اللہ اکبر کا خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج آپ کسی لیڈر کی تعریف کر دیں، کسی بندے کی تعریف کر دیں تو آپ کا فین ہو جاتا ہے، آپ کی ہر بات ماننے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب عرش الہی پر بیٹھے رب کی تعریف کی جائے، وہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتہ ہل نہیں سکتا، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ جب رب کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جب رب کو اللہ اکبر پڑھ کر پکارا جاتا ہے، تو رب فرماتا ہے میں راضی ہوں، تو جو مانگتا ہے اسے انعامات سے مالا مال فرما دو۔ پھر فرشتے آدھی رات کو رزق، دولت، کامیابیاں لے کر آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں، اور صبح سحری کے وقت اٹھتے ہی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ صبح سحری کے وقت اٹھتے ہی آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا، آپ نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے آپ نے رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ
صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھنے سے اگر اب کی رات راضی ہو جائے، راتوں رات فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے لے آئے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ اکبر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص اور شرطی عمل ہے۔ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ کوثر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آتی ہے۔ سورہ کوثر تقدیر کو بدل دیتی ہے، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت فرماتی ہے۔ جب کوئی بندہ بے بس ہو جائے، لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، بے حد کوششوں کے بعد، بڑی بڑی سفارشوں کے بعد جب رزق نہ مل رہا ہو، تو پھر سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اور جب سورہ کوثر کو رمضان کی راتوں میں پڑھا جاتا ہے، اللہ والوں، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آتی ہے، پھر غیبی دروازے کھل جاتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے، اللہ غیبی دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ غیبی فرشتے آپ کے مقصد میں کامیابی لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ والو، آپ کسی بھی طرح کی مشکل میں پریشان ہیں، آپ چاہے قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر مشکل پریشانی سے نجات کے لیے، ہر طرح کی رکاوٹوں بندشوں کے حل کے لیے۔ ماہ رمضان سال میں 1 بار آتا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ راتیں جو پا لیتا ہے، جو بندہ ان راتوں کی قدر کر لیتا ہے، وہ سارا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ رمضان کی رات میں چھوٹا سا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں، ستھرا پڑھیں، رب کو پسند آنے والا پڑھیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اور الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے، اگر کسی کو نہیں آتی تو آپ کی آسانی کے لیے سکرین پر دکھا دوں گا۔ ماہ رمضان کی راتوں میں سورہ کوثر کو 3 بار پڑھنے والا ہو، یہ نہ دیکھیے گا اتنا چھوٹا وظیفہ، اس کی طاقت کو دیکھیے گا، اس کی خاصیت کو دیکھیے گا کہ یہ رمضان کی رات کے خاص اور مستند اعمال ہے۔ اگر 3 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کی نسلوں تک رزق اور دولت کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک رات میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، رمضان کی ہر رات یہ وظیفہ پڑھ کر سوئیے گا، آپ رمضان کے مہینے میں جو بھی مانگیں گے وہ مقدر ہو جائے گا۔ یہ راتیں ویسے ہی تہجد کے وقت بندہ اٹھتا ہے، تہجد نہ بھی پڑھے تو سحری تو کرتا ہے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اللہ والو، 3 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کوئی آپ کو بلا لے تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے یقین کامل، توجہ اور دھیان کے ساتھ رمضان کی ہر رات 3 بار سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد توجہ کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ 3 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ کا جسم لرز جائے، آنکھیں نم ہو جائیں، یا آپ کو اس طرح محسوس ہو کہ پاس سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لے قبولیت ہو گئی ہے۔ آپ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، کچھ بھی ہیں، رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یہ وظیفہ کرنے والا کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات معجزات دیکھے گا، لیکن دیکھے گا وہی جو توجہ کے ساتھ پڑھے گا، ڈوب کر پڑھے گا، یوں پڑھے گا کہ رب سن رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، یہ 2 نام آج تک رمضان کی راتوں میں جس نے پڑھے، رب کریم سے جو بھی مانگا رب نے 70 گنا زیادہ نوازا۔ یہ 2 نام رب کریم کے صفاتی نام ہیں۔ یہ 2 نام پڑھنے والا
اگر رزق مانگتا ہے تو رزق ملتا ہے، خزانے مانگتا ہے تو خزانے ملتے ہیں، نوکری مانگتا ہے تو نوکری ملتی ہے۔ اگر کوئی بندہ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا ہے، تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، آپ موت کو ترجیح دیتے ہیں، تو ایک بار مرنے سے پہلے رمضان کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جائے گا۔ وہ لوگ جو آپ کو بے اولادی کا تانا دیتے ہیں، آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو آپ کو قرض کا تانا دیتے ہیں، آپ قرض سے نجات پا لیں گے۔ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، آپ کی کامیابی، آپ کی ترقی، آپ کا عروج دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے، یہ اتنا رزق دولت کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ رمضان کی راتوں کے خاص اعمال ہیں، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر رب کریم کے 2 نام یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ رمضان کی راتیں بڑی افضل راتیں ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، کوئی خاص بات مس ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ اگر 1 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو سن کر عمل نہیں کر سکتے تو آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے، کیونکہ رمضان کی راتیں موجود ہیں، یہ موقع دے رہی ہیں کہ مانگو خزانے لوٹ لو۔ ان راتوں میں رب آخری آسمان پر صدائیں لگاتا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ آج رمضان کی راتوں میں رب دینے کو تیار ہے اور ہم لاپرواہی کر دیں، پھر پورا سال بندہ مانگتا ہے، رب لاپرواہی کرتا ہے۔ اللہ والو، رب رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ آج آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق یعنی رزق دینے والی ذات۔ رمضان کی راتوں میں جب کوئی بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اس برکت والی افضل راتوں میں، قبولیت کی راتوں میں یا رزاق پڑھتا ہے تو 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ یا فتاح پڑھتا ہے، رب فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر پکارے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اور جب یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاق یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا رزاق یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جتنی توجہ دھیان کے ساتھ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھیں گے، اتنی ہی جلد تقدیر بدل جائے گی، اتنی ہی جلد ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اتنی ہی جلد فرشتے غیبی فرشتے غیب سے رحمتیں، برکتیں، رزق کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو رمضان کی راتوں میں یہ خاص وظیفہ صرف 1 بار لازمی کر کے دیکھنا۔ انشاءاللہ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں، پھر پورا سال پچھتاوے سے بہتر ہے آج ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لی جائے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا، کیونکہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے۔ اپنے گناہوں کی توبہ کے بعد رمضان کی رات میں سجدے کی حالت میں چلے جانا۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آپ سجدے کی حالت میں رو کر، آنکھوں میں آنسو لیے تڑپ کر رب سے مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، رب کریم سے لاڈ کر کر مانگیے گا۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات غیب سے نوازے گی، اور اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ یہ موقع سال میں 1 بار ملتا ہے، رمضان کی راتیں ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں، لاپرواہی مت کرنا۔ 1 بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھنا، سحری کے وقت اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ رمضان کی ہر رات یہ وظیفہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔